وہ لکھتے ہیں 1973 روس میں جب کمیونزم کا طوطا بولتا تھا، جب دنیا یہ کہنے لگی تھی کہ اب پورا ایشیا سرخ ہو جائے گا، اس وقت ہمارے ایک دوست ماسکو میں ٹریننگ کے لیے چلے گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ جمعہ کے روز میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ آؤ جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد چلتے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ یہاں کی مساجد کو گودام بنا دیا گیا ہے، سیاحوں کی قیام گاہ بنا دیا گیا ہے۔ کوئی ایک دو مساجد ہیں جو صحیح سلامت ہیں، لیکن وہ بھی عرصہ دراز سے بند ہیں، کبھی کبھی کھلتی ہیں۔ میں نے ضد کی کہ مجھے تو نماز ادا کرنی ہے، تم لوگ مجھے مسجد کا پتہ بتاؤ۔ انہوں نے مجھے پتہ بتایا، میں مطلوبہ پتے پہ پہنچا، جا کے دیکھا کہ مسجد کو تالا لگا ہوا ہے۔ ارد گرد پتہ کرنے پہ معلوم ہوا کہ چابی پڑوسی کے پاس ہے۔ میں پڑوسی کے پاس گیا، جا کے عرض کی کہ مجھے چابی دے مسجد کی، میں نے نماز ادا کرنی ہے۔ انہوں نے حیرانگی سے میری طرف دیکھا اور کہا کہ چابی تو میں آپ کو دے دیتا ہوں، لیکن اس کے بعد آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوگا اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ میں نے کہا یار دیکھو، جب میں کراچی پاکستان میں تھا، میں مسلمان تھا، میں وہاں پہ نماز ادا کرتا تھا، میں ماسکو میں آ گیا ہوں، یہاں پہ بھی مسلمان ہی ہوں، میں تو نماز ادا کروں گا، آپ مجھے چابی دے دیں۔ انہوں نے مجھے چابی دی، میں نے مسجد کا تالا کھولا، اندر جا کے دیکھا مسجد کا ماحول کافی خراب ہوا پڑا تھا، کافی دیر سے مسجد بند تھی۔ میں نے سب سے پہلے مسجد کی صفائی کی، صفائی کرنے کے بعد وضو کیا اور بلند آواز سے اذان دی۔ جب میں نے اذان دی نا تو بہت سے لوگ دیکھنے کے لیے آ گئے کہ یہ کون ہے جس نے اپنی موت کو آواز دے دی ہے۔ خیر میں نے وہاں پہ نماز ادا کی اور باہر نکلا تو ایک بچہ میرے پاس آیا، اس نے بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ کہا کہ میرے گھر والے آپ کو چائے کی دعوت پہ بلا رہے ہیں، آپ پلیز میرے ساتھ چلیں۔ اس نے اتنے خلوص کے ساتھ کہا کہ میں انکار نہیں کر پایا، میں اس کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا۔ انہوں نے بڑی خاطر مدارت کی، بڑی سیوا کی۔ وہ بچہ میرے پاس بیٹھ گیا، میں نے اسے پوچھا کہ آپ کو قرآن آتا ہے؟ انہوں نے کہا ہم سب کو قرآن آتا ہے۔ میں نے اپنی جیب سے قرآن کا ایک چھوٹا سا نسخہ نکالا اور کھولا اس کے سامنے، میں نے کہا مجھے پڑھ کے سناؤ۔ تو وہ بچہ کبھی میری طرف دیکھے، کبھی اپنے والدین کی طرف دیکھے، کبھی دروازے کی طرف دیکھے۔ مجھے لگا کنفیوز ہو گیا، اس کو نا قرآن پڑھنا نہیں آتا، اس نے مجھے جو کہہ دیا نا کہ مجھے قرآن آتا ہے۔ تو میں نے بڑی شفقت کے ساتھ قرآن کی ایک آیت پہ انگلی رکھی اور پڑھنا شروع کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا۔ میں نے اتنا کہنا ہی تھا کہ بچے نے اس قرآن کے نسخے کی طرف دیکھے بغیر پڑھنا شروع کر دیا، فر۔ میں حیرانگی سے اس بچے کو دیکھنے لگا، اس نے کافی سارا قرآن جب پڑھ لیا نا، میں نے اسے روکا اور اس کے والدین سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ مسکرائے، انہوں نے کہا کہ یہاں قرآن پہ پابندی ہے، اگر کسی کے گھر سے قرآن کا ایک صفحہ بھی مل جائے تو وہ لوگ اسے پھانسی کی سزا دیتے ہیں، اس لیے ہم لوگ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں اپنے ارد گرد کے ان لوگوں کے پاس جو قرآن کے حافظ ہیں، وہ سبزی والے ہیں، وہ ریڑھی والے ہیں، وہ مزدور ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو ان کے پاس بھیجتے ہیں مزدوری کرنے کے بہانے، ان کے پاس ہنر سیکھنے کے بہانے، لیکن وہ حقیقت میں قرآن کو حفظ کرتے ہیں۔ ہمارے بچوں نے قرآن کو دیکھا ہی نہیں ہوا، اس لیے انہیں ناظرہ نہیں پڑھنا آتا، لیکن جیسے ہی آپ نے اس کے سامنے قرآن پڑھا خود تو اس نے آگے سے پڑھنا شروع کر دیا۔ اگر آپ اسے یہاں پہ نہ روکتے تو یہ پورا قرآن آپ کو سنا دیتا، اور صرف یہ نہیں، ہمارے سارے بچے ہی ایسے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں حیرانگی سے اٹھا اور باہر گیا، اور گلی میں بچے کھیل رہے تھے، میں نے ایک بچے کو پکڑا، اسے کہا مجھے قرآن سناؤ۔ میں نے فرمائش کی کہ مجھے قرآن سناؤ، میں قرآن کی کوئی آیت پڑھتا تھا، بچے آگے سے فر پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ وہ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، یہ وہ معاشرہ ہے جہاں قرآن پہ پابندی لگا دی تھی، لیکن اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن کو ان کے سینوں میں محفوظ کر دیا تھا۔ تو قرآن کی وہ آیت میری سمجھ میں تب آئی، میں نے سینکڑوں معجزے دیکھے قرآن کے اپنی آنکھوں کے سامنے۔ میرے رب نے جو فرمایا تھا نا کہ ہم نے اس کلام کو نازل کیا اور ہم خود اس کے محافظ ہیں، میں نے خدا کی قسم اپنی آنکھوں سے دیکھا وہاں پہ یہ سب۔ اقبال فرماتے ہیں یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن